اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث صحیح ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے۔ شیخ زبیر علی بھائی میرے تو 3 دن پسینے چھوٹے رہے ہیں اس کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مسند ابو الغادیہ موجود ہے، مسند احمد میں ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ہے، تو میں نے ان کا دفاع کرنا تھا، تو میں تو اس حدیث کو کیسے صحیح مانوں؟ میں نے کہا دفاع ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی اپنی جگہ۔ ہمارا 30واں سوال، مرزا جی کے مقلدین کو ہم کہیں گے مرزا جی کو تیار کرو، کھلا چیلنج ہے مرزا جی کے لیے، تیار کرو مرزا جی کو۔ میں شیخ زبیر صاحب کی اب وہ مکمل جو نا تحقیق جو شیخ زبیر نے لکھی نا میں وہ پوری پڑھنے لگا ہوں۔ مرزا میرے سامنے بیٹھے اور شیخ زبیر کی کمزوری بیان کرے، شیخ زبیر کی کمزوری بیان کرے، ثابت کرے اس کے اندر شیخ زبیر کمزوری، میرے سامنے مرزا بیٹھے اور اس کو ثابت کرے شیخ زبیر کی کمزوری۔ یقین کریں مرزا جی جہاں میں وہاں، ہم اپنی تمام باتوں سے رجوع کریں گے، مرزا جی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، مرزا جی کو اپنا پیر صاحب بنا لیں گے۔ حالانکہ یقین کریں اس کیفیت میں ہے کہ مرزا جی ہمیں پیر صاحب بنا سکتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن یقین کریں کہ ہم مرزا جی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا پیر صاحب بنا لیں گے۔ یہ میں آپ سمجھے گا ذرا بات کو، مجھے بھی پڑھ کے پتہ چل گیا کہ جی وہ کمزور ہے۔ یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 477 پہ جو ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ جس روایت میں آیا ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا اور ان کا سامان چھیننے والا آگ میں ہے، اس کی تخریج و تحقیق درج ذیل ہے۔ نمبر 1 لیث بن ابی سلیم ان مجاہد ان عبداللہ بن عمر بن عاص۔ پھر اس کے لیے اس سند کے لیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے حوالے دے دیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں یہ سند ضعیف ہے، لیث بن ابی سلیم جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے، بوسیری نے کہا ہے ضعف الجمہور، جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا، زوائد ابن ماجہ 208 230۔ ٹھیک، اچھا پھر یہ لیث بن ابی سلیم کی حوالے سے محدثین کی جو تضعیفات ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد آگے دوسری سند کی طرف توجہ دلائیے۔ معتمر بن سلیمان التیمی ان ابی ہے ان مجاہد ان عبداللہ بن عمر، اس کے لیے پھر وہ حوالہ جات شیخ زبیر نے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سند کے اندر سلیمان بن ترخان تیمی یعنی ان کے ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ سلیمان تیمی مدلس تھے، دیکھیے جامع التحصیل صفحہ 106 کتاب المدلسین، پھر شیخ زبیر نے وہ حوالے جات سارے دیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام ابن معین کی تصریح کے بعد سلیمان تیمی کو طبقہ ثانیہ یا اولا میں ذکر کرنا غلط ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ وہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں، لہذا اس روایت کو صحیح علی شرط الشیخین نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد نمبر 3 ابو حفص و کلثوم ان ابی غادیہ، وہی مسند احمد والی سند، ابو حفص و کلثوم ان ابی غادیہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے شیخ زبیر نے حوالہ جات دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ زبیر اس روایت کے بارے میں شیخ البانی نے کہا ہے ھذا اسناد صحیح و رجالہ ثقات رجال مسلم۔ کہتے ہیں عرض یہ ہے کہ ابو الغادی رضی اللہ عنہ تک اس سند کے صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتلہ و صالبہ فی النار والی روایت بھی صحیح ہے۔ ابو الغادیہ فرماتے ہیں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شیخ زبیر کے الفاظ، ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقیلا، پس کہا گیا کہ تو نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے، اور عمر بن عاص کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اس یعنی عمار کا قاتل اور سامان لوٹنے والا آگ میں ہے۔ اب آگے شیخ زبیر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کا راوی فقیلا کا فاعل یعنی جو کیلا یہ جو کہہ رہا ہے یہ نامعلوم ہے، یہ پتہ نہیں ہے یہ کون ہے۔ میں نے آپ بھائیوں کو توجہ بھی دلائی ہے نا مسند احمد کے متن سے۔ ٹھیک ہے، راوی اگر مجہول ہو تو روایت ضعیف ہوتی ہے، لہذا یہ فی النار والی روایت بلحاظ سند ضعیف ہے، اسنادہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ابو الغادی رضی اللہ عنہ سے روایت 2 راوی بیان کر رہے ہیں، نمبر 1 ابو حفص مجہول، نمبر 2 کلثوم بن جبر ثقہ۔ امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ انہوں نے کس راوی کے الفاظ بیان کیے ہیں، ابو حفص مجہول کے یا کلثوم بن جبر ثقہ کے، اور اس بات کی بھی کوئی صراحت نہیں ہے کہ کیا دونوں راویوں کے الفاظ من بان ایک ہیں یا ان میں اختلاف ہے۔ خلاصۃ التحقیق یہ روایت اپنے تینوں سندوں کے ساتھ ضعیف ہے، لہذا اسے صحیح کہنا غلط ہے۔ آپ بات سمجھے، اس شیخ زبیر صاحب کی
तहकीक। हाँ, शेख जुबैर साहब आगे ये भी कहते हैं, तनबीह, अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु का सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग सुफ़ैन में शहीद करना उनकी इज्तिहादी खता, जिसकी तरफ हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने इशारा किया। देखिए अल-साहबा जिल्द 4 सफ़ा 151 तहत तर्जुमा 881 अबुल गादिया अल-जुहनी वमा अलैना इल्लल बलाग। ये शेख जुबैर का कलाम मुकम्मल हुआ। अब समझो जरा इस बात को, मिर्जा जी के मुकल्लिदीन से हमारी अर्ज है ये, पहली सनद लैथ बिन अबी सुलैम का कोई मुताबे है? ला दो, और नहीं आते तो वह ज़ईफ है। नंबर 2, सलमान तैमी की इसमें तहदीद साबित, नंबर 2। नंबर 3, अबू हफस पर कुलसूम वाली जो रिवायत है, आप समझे, कुलसूम बिन जबर से जब अब्दुल्ला बिन औन और उनके बेटे रबिया रिवायत करते हैं उसमें ये अल्फाज नहीं है। और जब कुलसूम बिन जबर से नीचे हम्माद बिन सलमा रिवायत करते हैं जिनका आखिरी उम्र में इख्तिलात हो गया था, वो अबू हफस और कुलसूम बिन जबर 2 से रिवायत करते हैं। तो ये अल्फाज अबू हफस के हैं या कुलसूम बिन जबर के, इसका तय्युन नहीं। मिर्जा जी इसका तय्युन करके दे दें, मिर्जा जी इसका हमें तय्युन करके दे दें। तो ये जो मिर्जा जी ने कहा है ना जी, मैंने भी तो वो तहकीक पढ़ी ना, मैंने भी इल्मी बहस पढ़ के पता चलेगा कि कमजोर है। अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर नहीं। शेख जुबैर साहब ने एक जबरदस्त इल्मी नुकतों की तरफ, नुकात की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये कह के जान नहीं छूट जाएगी कि मैंने फोन पर उनसे कहा कि जी इल्मी बहस पढ़ के पता चलेगा कि कमजोर है। मिर्जा जी जैसे फोन पर उनसे कहा ना, ऐसे हमारे सामने बैठ के कह दो ना, ये और हम तुमसे पूछ लेंगे क्या बताओ इल्मी बहस में कमजोरी। हाँ, हमने भी तो मजीद कुछ 2 नुकात 3 नुकात आपके इल्म में डाली दिए ना, इसकी भी तहकीक कर लो, फिर वो कमजोरी हमें बैठ के बता दो क्या कमजोरी, हम भी आपसे बैठ के समझ लें कमजोरी क्या है।